بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمدك اللهم يا من نور قلوبنا بأنوار المحبة العلمية وأكمل لنا ديننا بالولاية المرتضوية وأتم نعمته علينا بالهداية الحيدرية، ونصلي ونسلم على الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق والمعلن الحق بالحق حبيبك وحبيبنا بالقاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأرضين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقبية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. رحمة الله على محبين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. حضرت حجت کی خدمت میں توسل اختیار کرتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا وسیع الحسن والخلف الحجة أيها القائل المنتظر المهدي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا. ما شاء الله المؤمنين اور مل کے یا وجیها عند الله اشفع لنا. ایک مرتبہ اور مجلس کی قبولیت کے لیے یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله. مل کے صلوات دیتے محمد. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. نار الصلوات. اللهم صل على محمد. مل کے پرزور حیدری اور فاطمی صلوات دیتے محمد.
کا شکر ہے کہ اس نے ذکر سیدہ کونین میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے، یہ بجائے خود ایک نعمت پروردگار ہے۔ اہل بیت کا سب سے بڑا ذاکر خود رب العالمین ہے۔ سمٹے تو باغ کے نقطے کا عکاس ہے علی۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ذکر اہل بیت اطہار فرمایا ہے، سمٹے تو باغ کے نقطے کا عکاس ہے علی، اور پھیلے تو تاب صفحہ والناس ہے علی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اہتمام فرمایا کہ انی ما خلقت السماء مبنیہ ولا ارضا مدحیہ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیہ ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت هؤلاء الخمسة الذین هم تحت الحساب۔ اللهم صل علی اہل بیت کے ذکر پر دامے دلوں میں قدم سخن خدمت انجام دینے والے اس بات کو سنیں، فرش بچھانے والے، یہاں پر اہتمام کرنے والے، چراغ روشن کرنے والے، کہ سب سے پہلے یہ اہتمام خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا ہے۔ انی ما خلقت السماء مبنیہ، کہ میں نے آسمان کا شامیانہ نہیں لگایا، ولا ارضا مدحیہ، میں نے زمین کا فرش نہیں بچھایا، ولا قمرا منیرا، میں نے سورج اور چاند کے چراغوں کو روشن نہیں کیا، ولا بحر یجری ولا فلک یسری، میں نے کشتیوں کو نہیں چلایا، میں نے سمندروں کو نہیں بہایا، الا فی محبت هؤلاء الخمسة، مگر یہ کہ ان پانچ کی محبت میں کہ الذین هم تحت الکساء، کہ جو چادر کے نیچے موجود ہے۔ جبریل نے کہا یا رب ومن تحت الکساء، یہ چادر کے نیچے کون ہے؟ بس میں موضوع سے متصل ہو گئے، یہ چادر کے نیچے کون ہے پروردگار جن کے لیے تو نے ساری کائنات کا اہتمام کیا؟ تو یہ نہیں فرمایا کہ یہ محمد ہیں اور یہ ان کی بیٹی ہیں اور یہ ان کے داماد ہیں اور یہ ان کے نواسے ہیں، یہ نہیں فرمایا کہ یہ علی ہیں اور یہ محمد ان کے چچا زاد بھائی ہیں اور یہ علی کی زوجہ ہیں اور یہ علی کے فرزند ہیں، بلکہ فرمایا ہم فاطمہ وابوها وبعلها وبنوها، یہ فاطمہ ہے اور یہ فاطمہ کے بابا ہیں اور یہ فاطمہ کے شوہر ہیں، یہ فاطمہ کے بچے ہیں۔ آواز واضح آ رہی ہے اب تک؟ مل کے صلوات بھیجیں محمد اور آل محمد پر، اللہم صل علی محمد۔ تھوڑا سا ڈسٹربنس ہے میرے خیال میں، واضح ہے انشاءاللہ؟ تو یہ فاطمہ ہے، یہ فاطمہ کے بابا ہیں، یہ فاطمہ کے شوہر ہیں، یہ فاطمہ کی اولاد ہے، سلام اللہ علیہ اجمعین۔ یہ ایک بیوی ہے مرکز تعارف منجدن، کرتی ہے تیری ذات کبھی بات خدا سے، محدثہ بیوی کا لقب ہے، جبرائیل کے ذریعے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کلام کرتی ہے تیری ذات کبھی بات خدا سے، اور ملتی ہے محمد کو شفا تیری کے ساتھ۔ بے شک محمد والے محمد صلوات، نعرہ تکبیر اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی، محمد والے محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد۔ آواز بھی بڑھا دیجیے گا، میری آواز بیٹھی بھی ہے ذرا، جو بولنے میں تھوڑی تکلیف ہے، تو میرے ساتھ رہیے گا کہ حضور تشریف لائے تھے۔ دیکھیں مجھے سورہ احزاب کی میں نے آیت پڑھی ہے، مجھے 6-7 آیتیں پڑھنی ہے آپ کے سامنے، اور گفتگو آج تمام ہو جائے گی انشاءاللہ۔ سورہ احزاب ہی میں آیت تکلیف ہے جو چادر زہرا میں نازل ہوئی ہے، اسی پر حدیث نساء ہے، آپ جانتے ہیں۔ ذرا غور فرمائیے گا، بیوی کی خدمت میں بیوی کے گھر تشریف لائے، اور جب آیت تکلیف نازل ہوئی تھی تو مصطفیٰ آتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، آ کر 6 مہینے تک سلام کرتے تھے، سیدہ کے گھر پہ کھڑے ہو کر، در پہ کھڑے ہو کر، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اے نبوت کے اہل بیت آپ پر سلام ہو۔ یا رسول اللہ آپ کیوں سلام کرتے ہیں یہاں آ کر؟ اور نماز سے پہلے آتے تھے، نماز سے پہلے آ کر سیدہ کے در پہ کھڑے ہو کر سلام کرتے تھے، اے نبوت کے اہل بیت آپ پر سلام ہو۔ ذرا غور فرمائیے گا، حضور نے ایک بات کو سمجھایا۔ آج اہل بیت کے بارے میں یہ شبہ ہے نا کہ اہل بیت میں کون شامل ہے؟ ازواج شامل ہیں، گھر والے شامل ہیں، بیٹی شامل ہیں، نواسے شامل ہیں، کون اہل بیت ہے؟ حضور آتے تھے تو حضور اپنی ازواج کے گھر میں رہ رہے ہیں، ازواج ان کے ساتھ رہ رہی ہیں، وہاں سے آتے تھے سیدہ کے در پر کھڑے ہوتے تھے اور کہتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ۔ یعنی حضور نے اپنے عمل سے سمجھا دیا۔ توجہ رکھیے گا کہ جہاں سے آ رہا ہوں وہ اہل بیت نہیں ہے، جہاں پر جا رہا ہوں وہ اہل بیت ہے۔ ایک مل کے صلوات بھیجیں محمد اور آل محمد پر۔
فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کہ انہا قالت دخل علی ابی رسول اللہ فی بعض الایام، بی بی روایت کرتی ہیں کہ ایک دن ایسا تھا کہ میرے بابا میرے گھر میں تشریف لائے، وقال اے بیٹی انی اجد فی بدنی ضعف، کہ میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کرتا ہوں۔ یا رسول اللہ میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا کہ اگر آپ اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہے ہیں تو آپ کسی طبیب کے پاس جائیے، آپ کسی حکیم کے پاس جائیے، آپ فاطمہ کے در پہ کیوں آئے ہیں؟ یعنی جب نبوت میں ضعف محسوس ہو تو وہ شفا کے لیے فاطمہ زہرا کے در پہ تشریف لاتا ہے۔ علی کی طرح سننے والے یہاں موجود ہیں، لیکن میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ انی اجد فی بدنی ضعف، تو یہ تھی بالکساء الیمانی، تو مجھے اپنی چادر یمانی دے دیجیے۔ تو بی بی کہتی ہے کہ میں فاتحہ کو بالکساء الیمانی، میں چادر یمانی لے کر رکھتے ہی تو اس کے بعد رسول اللہ کا چادر کو اوڑھ لی، تو چادر زہرا میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کو جو شفا ملی ہے، کرتی ہے تیری ذات کبھی بات خدا سے، ملتی ہے محمد کو شفا تیری کسا سے۔ پتہ نہیں مجھے مائک میں مزہ نہیں آ رہا، لیکن آپ کو اگر آواز آ رہی ہے تو ٹھیک ہے، چلے 2 گھنٹے سے گزار دیجیے گا۔ کرتی ہے تیری ذات کبھی بات خدا سے، اور ملتی ہے محمد کو شفا تیری کسا سے۔ بی بی مرکز تعارف پنجتن کہ راضی نظر آتے ہیں علی تیری رضا سے، حسنین بھی بنتے ہیں سخی تیری عطا سے، کہ زینب بھی ہے پاکیزہ تیری پاک رضا سے، اور بن جاتا ہے عباس بھی بس تیری دعا سے۔ نعرہ لگانے پابندی تو نہیں لگائی کسی نے؟ اصولاً مجھے کہنا نہیں چاہیے، آپ کو خود یہ فرض پورا کرنا چاہیے۔ کرتی ہے تیری ذات کبھی بات خدا سے، اور ملتی ہے محمد کو شفا تیری کسا سے، راضی نظر آتے ہیں علی تیری رضا سے، کہ حسنین بھی بنتے ہیں سخی تیری عطا سے، کہ زینب بھی ہے پاکیزہ تیری پاک رضا سے، اور بن جاتا ہے عباس بھی بس تیری دعا سے۔ تو ہم کہاں ہیں پھر اس درمیان میں؟ تو ہم خوش ہیں کسی سے تو فقط تیری خوشی پہ۔ جس سے خوش ہو اسی کو رضی اللہ کہتے ہیں، جس سے اللہ راضی ہو اسی کے لیے دعا کی جاتی ہے، اسی کے لیے خبر دی جاتی ہے۔ میرے ساتھیوں نے ہم خوش ہیں کسی سے تو فقط تیری خوشی پہ، اور جس سے تو ناراض ہو لعنت ہو اسی پہ۔ لیکن اسلام میں تولا بھی ہے اور تورا بھی ہے، اس سے بغیر اسلام نامکمل ہے۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، یہ سورہ احزاب کی کیا ہے؟ اللہ نے کسی انسان کے سینے میں 2 دل نہیں رکھے۔ یہ سب کو معلوم ہے ہر انسان کے سینے میں 1 دل ہے، تو اللہ نے کیوں کہا کہ ہم نے کسی انسان کے سینے میں 2 دل نہیں رکھے؟ یا اللہ، مولا نے آیت پڑھی تھی تفسیر نورالثقلین کی روایت میں، مولا نے یہ کہا کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک دل میں ہماری محبت کے ساتھ ہمارے غیر کی محبت شریک ہو جائے۔ اور پھر مولا نے آیت پڑھی کہ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اس لیے کہ اللہ نے کسی انسان کے سینے میں 2 دل نہیں رکھے۔ یہ دل یا اللہ کا ہے یا شیطان کا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی بھی تعریف کروں گا اور نمرود کی بھی تعریف کروں گا۔ میں اسی طرح سے اشارے کہہ سکتا ہوں، اس سے زیادہ میں آگے نہیں جا سکتا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کے بھی فضائل پڑھوں تو میں فرعون کو بھی اچھا کہوں گا، میں رسول اللہ کی بھی مدد کروں، میں کہوں ابو جہل بھی بس ٹھیک تھا، برا نہ کہو اسے، میں علی کے فضائل بھی پڑھتا رہوں۔ یہ نہیں ہو سکتا کعبے کا طواف بھی اور گنگا کا اشنان بھی، کعبے کا طواف بھی اور گنگا کا اشنان بھی، کہ خوش رہے شیطان بھی راضی رہے رحمان بھی۔ یہ نہیں مل کے صلوات دیتے محمد وعلی محمد پر۔ تو اس دل میں ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اور یہ مولا نے فرمایا ہے کی روایت ہے 5ویں امام کہ اگر کوئی شخص دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہے یا نہیں، فَلْيَمْتَحِنْ قَلْبَهُ،
اسے چاہیے کہ اپنے دل کا امتحان کرے کہ اس کے دل میں ہمارے غیر کی محبت ہے یا نہیں. اگر وہ محسوس کرے ہمارے آقا کی محبت کو اپنے دل میں, تو وہ قاسم امام نے کہا جھوٹ بول رہا ہے وہ کہ اس کے دل میں ہماری محبت ہے. نہیں ہے محبت ہماری, نہیں, ممکن نہیں. وہ جھوٹ بول رہا ہے کہ اس کے دل میں ہماری محبت ہے. ایک دل میں علی اور شام والے جمع نہیں ہو سکتے. کیا ہم کہیں کہ بھائی یہ بھی رضی اللہ اور وہ بھی رضی اللہ, ایسے اسلام کا ہو گیا پھر انکار اللہ. بات واضح ہو رہی ہے. تو اور اسی کا نام ولایت اور برات ہے. یہ معاملہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے شروع ہوتا ہے. خدائے متعال کو جس نے مان لیا تو لا الہ الا اللہ, کوئی معبود نہیں, پہلے انکار کرو, سب باطل خداؤں کا انکار کرو, الا اللہ, سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. سارے باطل رسولوں کا انکار کرو, محمد مصطفیٰ کے علاوہ آخری نبی کوئی نہیں. تمام باطل ولیوں کا انکار کرو, علی کے سوا اور اولاد علی کے سوا. سبحان اللہ. بات بات ہو رہی ہے. تمام جب تک انکار کرتے فمن حاربکم مشرک. یہ غالب نے بھی ایک شعر کہا تھا, غالب ندی میں دوست سے آتی ہے وہ دوست کہ مشغول حق ہو بندگی وہ تو رات میں. تو جب انہوں نے شعر کہا یہ تو مفتی اعظم بھوپال نے خط لکھا اور انہوں نے کہا کہ اچھا مشغول حق ہو بندگی وہ تو رات میں. تو مشغول حق ہوں میں بندہ, یعنی میں عبادت اللہ کی کر رہا ہوں لیکن میں غلامی علی ابن ابی طالب کی کر رہا ہوں. علی کی غلامی میں ہی رہنا تو عبادت پروردگار ہے. یہ بات لوگوں کے ذہن میں خبر ہوتا ہے. کہتے ہیں جب مولا علی کا ذکر ہوتا ہے مجلس میں کیا کیا جائے, اپنوں کو سمجھانا پڑتا ہے. وہ آگے کہتے ہیں کہ مولانا صاحب ابھی تبلیغ نہیں ہوئی, ابھی اللہ کے بارے میں آپ نے کچھ نہیں کہا. یہ مولا علی کا جو ذکر ہو رہا تھا یہ کس کی عبادت ہو رہا تھا؟ ذکر و علی عبادت کا مطلب کیا ہے؟ علی کا ذکر عبادت ہے. علی کا ذکر علی کی عبادت نہیں ہے, علی کا ذکر خدا کی عبادت ہے. اسی طریقے سے آدھا علی پر لعنت بھیجنا یہ خدا کی عبادت ہے. یہ کوئی مذاق نہیں ہے, یہاں جوک نہیں ہو رہا. بندگی پروردگار ہے آدھا علی سے برات کا اظہار کرنا, جیسے انہوں نے بتایا اس طریقے سے اس جگہ پر. بلکہ بعض اوقات تو یہ بڑھ کر ہے, براعت بڑھ کر ہے ولایت سے. بعض اعتبار سے مولا علی علیہ السلام کے پاس ایک شخص طواف کر رہا تھا تو مولا نے اسے سلام کیا تو بڑا خوش ہوا کہ مولا کا سلام مجھے نصیب ہوا. دوسرے طواف کے چکر میں آئے تو مولا نے اسے سلام نہیں کیا. جب اس کی طواف ختم ہو گیا, طواف کی نماز ختم ہوئی تو آیا مولا کے پاس اور آ کر کہا کہ اے مولا آپ نے پہلی مرتبہ جب آپ کا سلام مجھے ملا تو میرے دل کو بڑی تسلی ہوئی, میرا دل بڑا راضی ہوا. لیکن دوسری مرتبہ میں منتظر تھا تو آپ کا سلام میں حاصل نہیں کر سکا. تو مولا وجہ کیا ہے؟ تو مولا نے کہا کہ جب تو پہلی مرتبہ طواف کر رہا تھا تو چکر لگا رہا تھا تو ہم پر درود بھیجتا جا رہا. وہ تیری عبادت ہے, ہم نے تجھے سلام کیا, لیکن جب تو دوسری مرتبہ چکر لگا رہا تھا تو ہمارے اعضاء پر لعنت کر رہا تھا. تو اس نے کہا کہ مولا پھر میں پہلی مرتبہ جب درود بھیج رہا تھا تو دوسری مرتبہ بھی درود بھیجتا رہتا, مفہوم روایت یہ ہے. تو میں آپ کے سلام کا حقدار قرار پاتا. امام نے کہا نہیں, چونکہ سلام کا جواب دینا واجب ہے. بہت بہت میری بات کی اتنی بہت سے آج میری بات ہو سکے ظاہر نہ کرنا کہ کیونکہ سلام کا جواب دینا واجب ہے لہٰذا ہم نے یہ تو برداشت کر لیا کہ ہم پر صلوات میں سلام کے برابر وفا آ جائے. لیکن چونکہ تو ہمارے دشمنوں پر لعنت کر رہا تھا لہذا علی نے نہیں چاہا کہ ہمارے دشمنوں پر لعنت میں سلام کے برابر وفا بھی آ جائے. تو یہ ایک سیریس عقیدہ ہے, اس میں کوئی مزاح نہیں ہے, اس میں کوئی تماشا نہیں بنا ہوا یہاں پر. اس خاطر ہے کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب ہم کیوں لعنت کریں ان لوگوں پر, علی تو انہیں مشورہ دیتے تھے. آج کل آپ کو بہت سارے واٹس ایپ کیس وغیرہ سے ملیں گے جس میں کہیں پر سافٹ کارنر کریٹ کرنے کی کوشش کی جائے قاتلین حضرت زہرا کے کہ وہ تو علی تو انہیں مشورہ دیتے تھے, ان کے ساتھ دربار میں بھی ہوتے تھے, تو آپ کو کیا ضرورت ہے لعنت دینے کی؟ بہت ہی فاسد دلیل ہے. ذرا سن لیجیے کہ کیوں.
فرعون نے خدائی کا جھوٹا دعویٰ کیا تو اللہ تو اسے رزق دے رہا تھا. تو اللہ کا فرعون کو رزق دے رہا تھا، اس کا مطلب یہ کہ اللہ اور فرعون کے تعلقات بڑے اچھے تھے. کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی اللہ فرعون کے ساتھ راضی تھا بالکل. یہ مطلب اس کا نا خدا کی ربوبیت کا تقاضا ہے کہ وہ فرعون جیسے جھوٹے کو بھی رزق دے گا. یا اللہ، خدا کی ربوبیت کا تقاضا ہے کہ وہ فقط موسیٰ علیہ السلام کو رزق نہیں دے گا، وہ فرعون کو بھی رزق دے گا، وہ نمرود کو بھی رزق دے گا. اسے بند نہیں کیا دنیا کے رزق کو. اسے کہ وہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے. اسے کہ وہ دنیا میں اس کی رحمت ہے، وہ عام ہے. ایک حدیث قدسی ہے کہ مومن دنیا کے پیچھے اتنا نہ بھاگنا، دنیا میں مومن کو بھی دی ہے، کافر کو بھی دی ہے. کافر کے بعد دنیا ہم سے زیادہ ہے. کہ ایک چیز جو فقط مومن کو دی ہے وہ ہے مجھ سے مناجات کی لذت. سبحان اللہ. اگر آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مناجات میں لذت محسوس ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ خاص وہ آتا ہے کہ جو اللہ نے مومن کو کی ہے. اگر مجلس امام حسین علیہ السلام میں ذکر اہل بیت میں آپ کو لذت محسوس ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خاص عطا ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مومن کو کی ہے، مومن کو نہیں کی. سبحان اللہ. بات واضح ہو رہی ہے. خود یہ اس خاطر ہے کہ جب آپ مجلس میں آتے ہیں کتنے مومنین ہیں آگے کہتے ہیں کئی بار اشرف حسن ثنا ہے، کیونکہ وزارت جامع کبیرہ کا جملہ ہے، اے مولا میں آپ کی ثنا کے حسن کو کیسے بیان کروں؟ آپ کی ثنا کو نہیں، ثنا کے حسن کو کیسے بیان کروں؟ کیا مطلب اس کا؟ ثنا کا حسن کیا ہے؟ یہاں اہل بیت کا ذکر ہوا، مجلس کے بعد کتنے مومنین آگے کہتے ہیں کہ مولانا دل بڑا بھاری تھا، بڑا مطمئن ہو گیا، حسین کے غم میں گریا کیا، دل ہلکا ہو گیا. کہتے ہیں آپ یہ نہیں کہتے؟ مولانا صاحب بڑی پریشانی میں آیا تھا، بڑا مطمئن ہو گیا. ہو سکتا ہے کہ مولانا نے آپ کے مسئلے کے بارے میں کوئی بیان بھی نہ کیا، فقط انہوں نے مولا کے مذاہب پڑھے، معارف پڑھے، فقط مصائب پڑھے، آپ کا دل مطمئن ہو گیا. یہ کیا ہے؟ یہ ان کی ثنا کا حسن ہے. سبحان اللہ. ایک سلوات بھیجے گا یہاں سے وہاں تک، حیدری محمد کئی پاس حسن ثنا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو عرض کرنے کا مقصد کیا ہے تو میں بات کہہ رہا ہوں کہ کیا اللہ اور فرعون کے تعلقات بڑے اچھے تھے کیونکہ اللہ اس کو رزق دے رہا تھا. ہم کہیں گے کہ اللہ رزق دے رہا تھا تو فرعون بھی کچھ عادت بھی نہ کہ کہے گا کوئی ایسا اللہ کی ربوبیت کا تقاضا ہے کہ وہ رزق دے گا. مولا علی علیہ السلام کے مشکل کشا ہونے کا تقاضا ہے کہ وہ کوئی غیر بھی آئے گا، کوئی عدو بھی آئے گا، کوئی کافر بھی آئے گا، کوئی مشرک بھی آئے گا، علی اسے رد نہیں کریں گے. اب مشورہ مانگے آئے گا جسے مشورہ دیں گے. اس کا مطلب یہ کہ علی ان کے معاملات بڑے اچھے ہیں. پھر آپ کو ماننا پڑے گا کہ میں فرعون کو بھی برا نہ کروں کیونکہ اللہ تعالیٰ رزق دے رہا ہے اسے. اور فرعون کو فوراً اللہ نے رد نہیں کیا. پہلے دن جب اس نے خدائی کا دعویٰ کیا تو اللہ نے کہا پہلی فرعون کو مار دیا. نہیں، اللہ تعالیٰ کا اصول ہے وہ ڈھیل دیتا ہے. انما نريد ليزدادوا اثما. یہ آیت ہے تو بی بی زینب نے خطبے میں پڑھی دربار یزید میں کہ ہم تمہیں مہلت اس میں دیتے تاکہ تمہارے گناہ اور زیادہ آ جائیں. اگر پہلے دن اللہ صدام کو پکڑ لے تو پتہ کیسے چلے گا کہ صدام کتنا بڑا ظالم ہے؟ پہلے دن اگر فرعون کو اگر اللہ گرفت میں لے لے تو پھر پتہ کیسے اللہ کیوں پہلے دن نہیں پکڑتا؟ ذرا غور کیجیے گا. دعا افتتاح میں اللہ پہلے دن اس لیے ظالم کو نہیں پکڑتا کہ انتقام لینے کی جلدی اسے ہوتی ہے جسے حکومت چھن جانے کا خوف ہوتا ہے. سبحان اللہ. ایسے ہی ہے نا کہ جس کے پاس آج پاور ہے جلدی سے پکڑ لو. قبلہ صاحب تشریف فرمائے، ان کی اجازت سے جسارت کر رہا ہوں. آپ کی اجازت سے میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ انتقام لینے کی جلدی اس سے ہے کہ جسے پتہ نہیں کہ میری کل حکومت ہے یا نہیں، آج پکڑ لو. اللہ کے ساتھ کیا یہ معاملہ ہے؟ للہ ملک السماوات والارض. مولانا دعائے کمائن میں کہتے ہیں لا یمکن الفرار من حکومتک. پروردگار تیری حکومت سے باہر نکلنا ممکن ہی نہیں. وہ جائے گا کہاں؟ اللہ فوراً نہیں پکڑتا، اللہ ڈھیل دیتا ہے تاکہ پوری طرح سے گناہ سامنے آ جائے، پوری طرح سے اس کا جرم سامنے آ جائے. پھر ایک وقت آیا کہ فرعون کیا کرتا تھا. فرعون کو تو معلوم ہے نا کہ اصل خدا کون ہے. کیا فرعون نہیں جانتا ہے؟ جانتا ہے، ورنہ حجت تمام کیسے کہ وہ نہ جانتا ہوں. وہ جانتا ہے کہ میں جھوٹا خدا ہوں. ایک شخص تھا، وہ فرعون کے پاس آیا اور اس نے آ کر یہ کہا کہ میں تجھے خدا اس وقت مانوں گا کہ جب یہ میں تجھے ایک چھوٹا سا پتھر دے رہا ہوں تو اسے ہیرے جواہرات کو تبدیل کر دے.
اس نے کہا کہ خدا تو سب کر سکتا ہے، اب یہ کہہ کہ میں نہیں کر سکتا تو پھر کیسے خدائی؟ اس نے کہا ٹھیک ہے کل آنا میرے پاس۔ اور کتابوں میں تو لکھا ہے کہ رات کی تاریکی میں بعض علماء تو کہتے ہیں کہ رات کی تاریکی میں تہخانے میں الٹا لٹک کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہتا ہے پروردگار تجھے بتائے سچا خدا تو تو ہی ہے، میں تو جھوٹا خدا ہوں، تو میری عزت کی رات رکھ لے، کسی طریقے سے یہ پتھر جو ہے وہ ہیرے جواہرات میں بدل جائے۔ تو شیطان وہاں پر آیا، تو فرعون نے کہا کہ یہاں کون آیا، کسی کو آنے کی اجازت نہیں ہے، کون ہے؟ کہ شیطان تیرا استاد۔ اور شیطان کی رسائی رہی تھی آسمانوں پر، تو اسے معلوم تھا، اس نے اسم اعظم پڑھا، تو وہ پتھر جو ہے ہیرے جواہرات میں تبدیل ہو گیا، کیا دے دینا اسے۔ تو فرعون نے اسے پوچھا کہ اگر تیرے پاس اتنا علم ہے تو پھر آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو شیطان نے کہا میں نے آدم کو سجدہ اس لیے نہیں کیا کہ مجھے معلوم تھا کہ آدم کی نسل سے تجھ جیسا بدبخت انسان پیدا ہونے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فوراً فرعون کو غلط نہیں کیا۔ میں مولا علی تک آ رہا ہوں اور بیوی زہرا اسلام لالہ کے موضوع سے متصل ہو رہا ہوں۔ اللہ نے فرعون کو ڈیل دی، لیکن جب ایک موقع آ گیا کہ اب اس کی مہلت تمام ہے، تو پھر نیل کے دریا میں غرق کر کے بتایا اس نے کہ جھوٹا خدا کون ہے اور رب العالمین کون ہے۔ ٹھیک ہے، مولا علی علیہ السلام سے حق غصب کیا گیا۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ علی نے فوراً حق کیوں نہیں لیا؟ میں آپ سے کہتا ہوں کہ اللہ نے فرعون کو فوراً حق کیوں نہیں کیا؟ کیوں ڈیل دی تھی اسے؟ اس لیے کہ جانتے تھے کہ ان کی حیثیت اور اوقات کیا ہے، ان کے گناہ سامنے آتا ہے، ان کا جرم پورا سامنے آتا ہے۔ اس کے بعد جب یہ علی کے پاس آئے کہ یا علی اب آپ خلافت کو قبول کر لیجیے، دوسری خلافت میں آئے کے بعد اور کہا کہ ہماری کچھ شرطیں ہیں، اور شرطیں یہ ہیں کہ آپ قرآن پر عمل کریں۔ علی سے کہا جا رہا قرآن پر عمل کریں، سبحان اللہ۔ اس کے لیے رسول اللہ نے کہا علی مع القرآن والقرآن معہ، آپ قرآن پر عمل کریں گے، اور دوسرا سنت رسول پر عمل کریں گے، اور تیسرا سیرت شہن پر عمل کریں گے۔ میں بڑے ادب احترام سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، مولا علی نے کیا جواب دیا؟ مولا علی نے کہا قرآن پر عمل کریں گے، سنت پر عمل کریں گے، وہ تو بات ٹھیک ہے، لیکن اگر کسی اور کی سیرت جس کی تم بات کر رہے ہو، اگر یہ قرآن و سنت سے مطابق ہے تو اسے الگ سے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر الگ سے کچھ ہے تو علی ہر کام کر سکتا ہے، لیکن وہ کام نہیں کر سکتا جو قرآن و سنت کے مطابق نہ ہو۔ چلے گئے تو علی کے پاس جب آئے تو علی نے اس خلافت کو ٹھکرا دیا، کہ تمہاری دی خلافت کی حیثیت علی کی نگاہ میں پھٹی ہوئی جوتی سے زیادہ حقیر ہے۔ اور اس وقت علی نے خلافت کو ٹھکرا کر یہ بتا دیا کہ آپ دیکھ لو کہ کرسی کا فقیر کون ہوتا ہے اور مومنوں کا امیر کون ہوتا ہے۔ سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بلند تر صلوات۔ تو سیدہ کونین نے دربار میں جا کر فقط فدق نہیں سمجھایا، یاد رکھیے سیدہ نے غاصبین کے چہرے سے نقاب کو اتار دیا اور قیامت تک کے دنیا کو سمجھا دیا کہ جو سیدہ کا حق نہ دے وہ مسلمانوں کا حق کیا دیں گے۔ لہذا اس معاملے کو فقط فدق سے نہ جوڑیے، اس کا تعلق امیر المومنین کی خلافت کے ساتھ ہے۔ سیدہ کونین اولین شہیدہ راہ ولایت ہے، آ کر انہوں نے اس بات اور یقین جانیے گا کہ بیوی جو قربانی نہ ہو تو آج کوئی علی ولی اللہ پڑھنے والا موجود نہ ہو۔ میں خطیبانہ رنگامیزی نہیں کر رہا، حقیقت کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ آج بھی اس فقیر کو اللہ تعالیٰ نے بہت کوئی دنیا میں مومنین سے ملاقات کا موقع دیا، اور بہت سے ایسے بھی افراد کے جو مذہب حقہ کو قبول کرتے ہیں ہمارے سامنے۔ پنجاب کے علاقے سے بہت سے مومنین، بھاول نگر سے مجھے یاد ہے کئی واقعات ایسے میرے ساتھ آئے جب میں پہلے گیا تھا ایک دفعہ، بہت سالوں پہلے کی بات ہے، عرب ریاستوں میں حتیٰ آسٹریلیا میں ایک ٹرکش آ میرے پاس، ٹرکش اردو نہیں بول سکتے تھے نہ میں ٹرکش بول سکتا ہوں، انگلش میں بات کر رہے تھے دوسرے سے۔ انہوں نے آ کے کہا کہ میں مولا علی کی ولایت کا کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، علی کو خلیفہ بلا فصل ماننا چاہتا ہوں، اور میں مانتا ہوں میں آپ کے پاس آیا ہوں کلمے کو پڑھنے کے لیے،
تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ اس نتیجے تک کیسے پہنچے؟ حتیٰ اس ٹرکش نے مجھے جواب دیا کہ حق زہرا کی وجہ سے اور فاطمہ زہرا کی وجہ سے اس کی رہنمائی نہ ہوئی، ممکن نہیں۔ جو مولا کائنات کی ولایت کے حق تک آیا ہے وہ بی بی کے نام کی وجہ سے آیا ہے، یہ یاد رکھیے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اور سیدہ کونین سلام اللہ کیا کہنا، سبحان اللہ، کہ اس حق کو ایسے سمجھا گئی تھی کہ کئی دربار میں تھوڑا سا مسائل سے دور جب واپس آئیں تو بہت سو کا ارادہ یہ تھا کہ ٹھیک ہے سیدہ ہم سے ناراض بھی ہو گئی تو ہم یہ کہیں گے کہ ان کے پاس پہلے تو چلتے معافی مانگنے کے لیے وہ آئے، بیوی نے ان سے پوچھا، پہلے تو بیوی نے بات نہیں کرنا چاہیے لیکن مولا علی کے پاس گئے کہ علی ہم آپ کے گھر آنا چاہتے ہیں، علی رحمت للعالمین کے وسیع ہیں تو ان کے گھر آنا چاہتا ہے، علی نے منع نہیں کیا، کہا آ جاؤ، پردہ تھا درمیان میں، انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے معافی مانگنے کے لیے آئے، تو معافی مانگنے کا مطلب کیا ہے؟ کیا حق خلافت واپس کرنا ہے؟ نہیں، وہ نہیں کرنا واپس۔ بیوی نے کہا کہ کیا تم نے میرے بابا کی حدیث سنی ہے کہ نہیں؟ سلام جب انہوں نے کیا تو بیوی نے سلام کا جواب نہیں دیا، اس میں کیا مسئلہ ہے وہ کبھی پھر، اور اس لیے کہ آپ جانتے ہیں بہتر، آپ اپنے بچوں کو بتائیں کہ سلام کا جواب کیوں نہیں دیا بیوی نے، بس بیوی معصومہ ہے، وہ کوئی واجب تو چھوڑ نہیں سکتی، تو یہاں کیا معاملہ تھا؟ پھر بیوی نے کہا کہ کیا تم نے میرے بابا کی حدیث سنی ہے یا نہیں سنی ہے؟ فاطمہ تو بس تم منی تو میں آزاد محمد آزاد، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو اذیت پہنچے تو مجھے اذیت پہنچے، کہ ہم نے یہ حدیث سنی، کہ میں خدا کو گواہ بنا کر کہتی ہوں کہ تم نے مجھے اذیت پہنچائی۔ اور پھر بیوی نے وصیت فرما دی کہ میرے جنازے میں نہ آنے دینا اے ابوالحسن، کہ کہیں تاریخ یہ نہ لکھے کہ پہلے تو ناراضگی تھی لیکن جنازے میں آ گئے تھے، نہ، بیوی نے راستہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا، سیدہ کے جنازے میں 7 افراد کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ عزیزان گرامی، یہ تھوڑی سی سنجیدہ گفتگو ہو رہی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ بات اچھی طریقے سے پہنچے آپ تک۔ بعض احباب نے ہمیں چونکہ ایک کلپ بہت زیادہ وائرل ہوتا رہا تو اس میں ہم نے اس بات کو بیان کیا تھا کہ اگر فدق زہرا ہی کا حق سلام اللہ علیہ تو پھر بعد میں جب علی کی ظاہری خلافت آئی تو وہ علی نے واپس کیوں نہیں لے لی؟ جی، تو اس کا ہم نے جواب بھی دیا تھا، ائمہ مسلم سے پوچھا گیا تھا، 3 روایتیں کا مسئلہ، اور ائمہ نے یہ کہا کہ فدق ایک زمین کا ٹکڑا تم سمجھ رہے ہو؟ وہ جو ہارون رشید نے کہا تھا کہ میں چاہتا ہوں فدق آپ کو واپس کرو امام حسین کاظم علیہ السلام سے، امام نے کہا کہ اچھا واپس کرنا چاہتا ہے، اس کی ایک سرحد یمن ہے، ایک سرحد شام ہے، ایک سرحد افریقہ ہے، یہ فدق ہے۔ اس نے کہا یہ تو آپ میری خلافت کی سرحد بتا رہے ہیں، امام نے کہا بس یہی تو فدق ہے، بات پہنچ رہی ہے، کہا یہی تو فدق ہے، فدق یہ ہے۔ بعد میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مولا علی نے کیوں نہیں واپس لیا؟ زمین کے ٹکڑے کی بات ہی نہیں ہے، وہ زمین کے ٹکڑے سے جو بیوی نے کام لینا تھا وہ لے لیا، جنہیں قیامت تک کے لیے رسوا کرنا تھا فاطمہ نے رسوا کر دیا، اب ضرورت نہیں بچی ہے اس کو اس زمین کے ٹکڑے کو واپس لینے۔ دوسرا یہ کہ میرے امام نے فرمایا کہ جو ظالم تھا وہ بھی دنیا سے جا چکا، ظلم کرنے والا، اور جو مظلومہ بی بی تھی وہ بھی دنیا سے جا چکی تھی، تو مولا علی یہ نہیں چاہتے تھے کہ اس کو واپس لیا جائے تو ظالم کے ظلم میں کمی ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بات پہنچ رہی ہے۔ مولا علی مل کے صلوات دیتے ہیں، نام ہے میرے کروار علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ مولا یہ نہیں چاہتے تھے کہ ظالم کے ظلم میں کمی، تاریخ میں بعد میں لکھا جائے کہ پہلے ایک ظلم تو ہوا تھا لیکن علی نے واپس لے لیا تھا، نہ، وہ ظالم رہے قیامت تک ظالم۔ کیوں لے علی واپس؟ علی کو زمین کا ٹکڑا چاہیے کیا؟ نہ، معاملہ ہی نہیں زمین کے ٹکڑے کا، وہ جو خلافت خلافت کا معاملہ تھا وہ بیوی نے سمجھا دیا فدق کے ذریعے سے، بات ختم ہو گئی، تو چیپٹر کلوز ہو گیا، جنہیں ایکسپوز ہونا تو ایکسپوز ہو گئے، بات پہنچ رہی ہے۔ اس لیے جب علی ابن ابی طالب کے پاس اب آئے، اچھا جب یہ ہم نے پڑھا تو بہت سارے لفظ میں معتمانہ استعمال کروں، کچھ مانوس سننے والے ہوتے ہیں، کچھ نامانوس سننے والے ہوتے ہیں، تو انہوں نے نیچے بھرمار
بعض کمنٹس میں کر دی کہ اچھا اگر وہ جو ظالم کا جو ظلم تھا اس کو باقی رکھنا تھا اس لیے فدق واپس لے لیا، تو پھر علی نے خلافت کیوں لے لی واپس؟ خلافت بھی تو انہیں کا حق تھا نا۔ تو اگر آپ کہتے ہیں کہ ظلم سے چیرا گیا تو علی نے خلافت کیوں واپس ہوا؟ کس نے کہا علی نے تمہاری دی ہوئی خلافت واپس لی؟ یہ کاش بات پہنچ سکے، میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں۔ کس نے کہا تمہاری دی ہوئی خلافت واپس لی؟ علی نے تو ٹھکرا دی ہے وہ خلافت۔ علی نے کہا تمہاری دی ہوئی خلافت کی حیثیت، میں نے کیا کبھی جملہ میری نگاہ میں پھٹی ہوئی جوتی سے زیادہ حقیر ہے، کیوں کہا علی نے؟ اس لیے کہا، آج بات پہنچا سکتا، اس لیے کہا علی نے کہ خلافت پر حق بھی آیا ہے اور باطل بھی آیا ہے، اس جوتی میں سوائے حق کے قدم کے اور کوئی قدم نہیں آیا تھا۔ بات پہنچ رہی ہے؟ لہٰذا جب علی ابن ابی طالب آخری جملہ کہہ رہا میں جامع منزل مسائل کا، تو علی نے دوسری خلافت کے بعد تو رد کر دیا، تو تیسری خلافت کے بعد پھر آئی علی کے پاس کہ یار یہ بات قبول کر لیجیے۔ علی اگر ان کی خلافت قبول کر رہے ہیں تو پھر کیا دلیل ہے؟ ذرا سنیے گا۔ آپ کسی شرط کے بغیر آئے، کسی جانتے تھے کہ علی تو شرط مانی نہیں کہ ان پر عمل کریں گے، ان پر عمل کریں گے۔ مولا نے کہا کہ یہ جو تم دے رہے ہو یہ علی کو منظور نہیں، کب قیامت کے دن شکایت کریں گے آپ اللہ کے سامنے کہ ہم گئے تھے علی کے پاس، علی نے قبول نہ کیا۔ مولا نے کہا تم شکایت کرو گے؟ شکایت تو مجھے کرنی ہے تمہاری اللہ کے سامنے۔ کہا نہیں ہم کہیں گے اللہ سے کہ ہم تو گئے تھے علی کے پاس، علی نے قبول نہ کیا۔ مولا نے کہا اگر حجت زمان کروانا چاہتے تو دباؤ، اور علی نے کہا کل بیعت ہوگی مسجد نبوی میں، اور کیا منظر ہے، مسجد نبی کھچاکھچ بھری ہوئی، علی بن ابی طالب مسجد میں داخل ہوئے، 3 زینے تھے مسجد کے ممبر کے، سب سے پہلے زینے پر رسول اللہ بیٹھ کے خطبہ دیتے تھے، ان کے بعد وہ اس زینے کو انہوں نے چھوڑ دیا، میں اس عزت سے کام لیتے ہوئے احترام رسالت میں وہ وہاں نہیں بیٹھے، وہ نیچے زینے پر آ گئے۔ ان کے بعد جو آئے انہوں نے اس زینے کو بھی چھوڑ دیا، وہ تیسرے زینے پر آ گئے۔ اس کے بعد تو کوئی ممبر بچا نہیں تھا، تو پھر جو آخری شخصیت آئی وہ زمین پر خطبہ دیتی ہے۔ ایمان سے بتائیے اسی ترتیب کیا اگر سیکوینس چلتا تو پھر زمین کو ان کے اندر جانا پڑتا، پھر جگہ نہیں بچی تھی۔ لیکن مولا علی علیہ السلام آئے تو پہلے زینے کو مولا نے قدم رکھا، دوسرے پر قدم رکھا، آخری جملے آ گئے، حاصل کلام ہے، حاصل کلام ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ خلافت علی نے کیوں لے لی؟ علی کون سی خلافت آپ کے لیے؟ کوئی نہیں لی علی نے، وہاں آ کر بیٹھے جہاں رسول اللہ بیٹھا۔ ابھی کچھ کہا نہیں علی نے، علی نے اپنے عمل سے سمجھا دیا کہ تمہاری نگاہ میں ہو سکتا ہے کہ علی کی چوتھی خلافت ہے، علی کے نگاہ میں رسول اللہ کے بعد بلا فصل پہلی ہی خلافت ہے۔ کیا بیٹھے یہاں کے بیٹھے جہاں رسول اللہ بیٹھتے تھے، سبحان اللہ۔ مجمع کو حیرت ہوئی اور انہوں نے کہا کہ علی، ایک جوان اٹھا کہ یہاں کیسے بیٹھ گیا؟ یہاں رسول اللہ بیٹھتے تھے۔ 2 جملوں کا خطبہ دیا میرے مولا، سن لیجیے آج کی مجلس تمام ہے، 2 جملے۔ مولا نے کہا الحمدللہ علی احسانہ، عربی بڑی آسان ہے، آپ لطف محسوس کریں گے۔ الحمدللہ علی احسانہ قد رجع الحق علی مکانہ، حمد اس پروردگار کی اس کے احسان پر کہ آج حق اپنے مقام پر واپس آ گیا، آج حق اپنے مقام پر واپس آ گیا۔ علی المال حق والحق والعلی، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے۔ اللہم آدر الحق حیث ما کان، پروردگار حق کو اس طرح موڑ دے جس طرح علی کا بھی تعلق ہو جائے۔ علی حق کا محتاج نہیں ہے، حق اپنی حقانیت میں علی کا محتاج ہے۔ آج حق اپنے مقام پر واپس آ گیا۔ اس کے بعد جوان سے کہا ما حاضر الاوار، ان لکڑی کے ٹکڑوں کی حیثیت کیا ہے؟ یہ قدم تو وہ ہے جو دوش رسالت پر بہت سا
یہ تعجب کرو کہ میں رسول اللہ کی جگہ کیسے بیٹھ گیا؟ یہ قدم وہ ہے جو دوش رسالت پر پہنچ چکے، بتوں کو توڑ چکے، رسول اللہ کی شانوں پر آ چکے یہ قدم۔ سبحان اللہ۔ ابھی پڑھ رہا تھا میں ایک جگہ کہ وہ دن نہ ملیں گے، وہ مقدر نہ ملے گا، اور کعبے کی قسم اب کوئی حیدر نہ ملے گا، اور مل جائیں گے وہ توڑنے والے کو جب بھی ان قدموں کو مگر دوش پیغمبر، قدموں کو مگر دوش پیغمبر نہ ملے گا، اور مل جائیں گی ایران و مصر و روم کی راہیں، دیوار میں کعبے کی مگر در نہ ملے گا، دیوار میں کعبے کی مگر در نہ ملے گا، مل جائے گا چھپ کر کہیں رونے کا مقام۔ میں تفصیل میں نہیں جا سکتا کون صاحب کہاں پر ہو رہے تھے، کہاں پر کیا واقعہ پیش آیا، وہ آپ نے خود سمجھنا نہیں نا، رسول اللہ کے ساتھ بھی تھے کہ مل جائے گا چھپ کر کہیں رونے کا مقام، سونے کو مگر بستر سرور نہ ملے گا۔ ایک نجف رسا نعرہ لگائیے گا تو میں جا رہا ہوں منزل۔ نعرہ خطیب اہل بیت مولانا اظہر حسن زیدی صاحب یاد آ گئے۔ علی بستر رسالت پر سو رہے ہیں، سونے کو مگر بستر سرور نہ ملے گا، یہ فقط علی کی شان تھی۔ تو کہتے تھے کہ اللہ کو علی کا سونا اتنا کھرا لگا۔ میں توقع رکھتا ہوں کہ اس اردو کی لطافت کا آپ سمجھ پائیں۔ ایک ہوتا ہے کھوٹا سونا، ایک ہوتا ہے کھرا سونا، اور ایک ہوتا ہے نیند والا سونا۔ انہوں نے کہا کہ جو علی سوئے تھے اللہ کو علی کا سونا اتنا کھرا لگا، خالص لگا، سبحان اللہ، کہ اللہ نے کہا کہ علی میں اسے خریدنا چاہتا ہوں۔ جی میں خریدنا چاہتا ہوں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ انسانوں میں سے ایک ایسا ہے جو اپنے نفس کو بیچ دیتا ہے، مرضی پروردگار کو خرید لیتا ہے۔ تو میں اسے خریدنا چاہتا ہوں، کہ علی میں اسے خریدنا چاہتا ہوں، کیا قیمت دو گے؟ لطافت ہے بڑی۔ علی نے کہا پروردگار جو تیری مرضی۔ آپ سمجھے بات پہنچنے میں میری کا سلوات میں دینا ہمیں ہے میرے کرار علی کہ جو تیری مرضی۔ علی نے کہا جو تیری مرضی۔ اللہ نے اپنی ساری مرضیاں علی ابن ابی طالب کو عطا کر دی۔ علی کا نفس لے لیا، مرضی پروردگار اپنی مرضی عطا کر دی۔ سبحان اللہ، کیا کہنا، یہ نام محبت کو ڈبویا نہیں کرتے، تو جان کا خطرہ تو یہ رویا نہیں کرتے۔ پھر سے پڑھو آپ کہہ رہے ہیں، یہ نام محبت کو ڈبویا نہیں کرتے، وہ جان کا خطرہ تو یہ بے ذکر خدا رات یہ کھویا نہیں کرتے، اور بستر نہ ہو احمد کا تو سویا نہیں کرتے۔ بیت کہنا مجھے میں جا رہا ہوں مسائل پر، اور جان کا خطرہ تو یہ رویا نہیں کرتے، بستر نہ ہو احمد کا تو بے ذکر خدا رات یہ کھویا نہیں کرتے۔ ہر فہم سے بالا ہے یہ ہم کا ولی ہے، بھائی ہر فہم سے بالا ہے یہ حق کا ولی ہے، سوئے تو محمد ہے، جاگے تو علی ہے۔ اس ولایت کی خاطر بیوی کی قربانی ہے۔ ہو سکا تو کل سناؤں گا، ارادہ یہی تھا کہ میں کچھ سورہ احزاب سے 7-8 آیتیں پڑھوں آپ کے سامنے آج،
نہیں ہو سکا ایک ہی آیت آ سکی کہ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ نے کسی انسان کے سینے میں 2 دل نہیں رکھے. اس میسج کو آج سمجھ لیجیے گا میرے جوان ساتھی. یا دل علی کی محبت سے ہے یا علی کے آقا کی محبت سے، ساتھ نہیں ہو سکتا. یہ ذہن میں رکھیں. اور کوئی اگر دماغ میں شبہ ڈالنے کی کوشش کرے کہ علی کا تو معاملہ ان کے ساتھ ٹھیک تھا، آپ کو کیا پریشانی ہے، تو یاد رکھنا کہ فرعون اور خدا کا تعلق کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا. بس یہ مثال ذہن میں رہے گی انشاءاللہ سے. بس اگر یہ آج ہو گیا تو آج کی محنت اصول ہے آج کی محنت. میں کیا عرض کروں اس بیوی کے بارے میں. علی سے پوچھا گیا ایک مرد کے لیے سب سے سخت موقع کون سا ہوتا ہے؟ میرے مولا نے کہا سب سے سخت موقع وہ ہے کہ اس کے سامنے اس کی زوجہ کو مارا جائے لیکن اسے صبر کرنا پڑے. مرد کے لیے سب سے سخت موقع وہ ہے کہ اس کے سامنے اس کی زوجہ پر ہاتھ اٹھایا جائے اور اسے صبر کرنا پڑے. اللہ اکبر اللہ اکبر. جی عزیزوں، آیت اللہ بروجردی کے سامنے مسائل ہو رہے تھے. ان کے سامنے مداح نے پڑھا دخلت زینب علی ابن زیاد، بی بی زینب ابن زیاد کے دربار میں داخل ہوئی تو انہوں نے مداح کو روک دیا کہ بس مسائل پورے ہو گئے ہیں، اس سے زیادہ کیا مسائل پڑھو گے کہ زینب جیسی وارثہ تھی یزید جیسے شرابی کے دربار میں داخل ہو. میں ہاتھ کو جوڑ کے کروں گا بس فاطمہ کی اس سے بڑی کیا مصیبت ہوگی کہ سیدہ کو دربار میں جانا پڑا. سیدہ نے دربار میں جو خطبہ دیا اس کا جملہ ہے اے لوگوں جان لو کہ میں اعلموا انی فاطمہ، جان لو کہ میں فاطمہ ہوں اور خدا کی قسم میں جھوٹ نہیں ہوں. خدا کی قسم میں جھوٹ نہیں بولتی. اللہ اکبر. کائنات تمام ہوتا ہے کہ فاطمہ کو یہ کہنا پڑا کہ میں جھوٹ نہیں ہوں. جو کہ قبلہ صاحب میں تشریف فرمائے، چاہتا ہوں کہ مستند بات ہو جائے. علماء موجود ہوتے ہیں تو رہنمائی رہتی ہے. میں چاہتا ہوں تقریباً مجھے اس میں سے الحمدللہ بہت کچھ یاد بھی ہے لیکن میں آپ کو لفظ بلفظ روایت سنا دوں سیدہ کے در پر کیا ہو رہا تھا تاکہ آپ کو یہ نہ لگے کہ خطیب نے کوئی مبالغہ کر دیا ہو، شاید کوئی تخیل پڑھ دیا ہو. نہیں، جو ہوا زہرا کے در پر وہ سناتا ہوں، باقی کل انشاءاللہ دیکھیں گے. بہار الانوار سے روایت ہے جلد نمبر 53 صفحہ نمبر 18 پر روایت ہے. فقالت وہی باقیہ، بی بی رو رہی تھی اور فریاد کر رہی تھی اور کہتے تھے اللہم الیک نشکو فقد نبیک، اے پروردگار میں شکوہ کرتی ہوں کہ میرے بابا دنیا سے رخصت ہو گئے. وصفیک والارتداد امتہ علینا، اور امت نے ہم سے منہ موڑ لیا، امت ہم سے مرتد ہو گئی ہے. پروردگار میں شکوہ کرتی ہوں ومنعہم ایانا حقنا الذی جعلتہ لنا، اور تو نے جو حق ہمیں دیا تھا وہ امت نے ہمیں نہیں دیا. جو علی کی خلافت کا حق تھا، جو مودت اہل بیت کا حق تھا، وہ امت نے بی بی شکوہ کر رہی تھی. فقال لها فلان، نام موجود ہے کتاب میں، میں یہاں نہیں لوں گا نام. آپ پر واجب ہے کہ آپ اپنے بچوں کو بتائیے گا کہ فاطمہ پر ظلم کس نے کیا تھا. ایک شقی نے کہا دعی انتی یا فاطمہ حمقات النساء، اس کا ترجمہ میں کیسے کروں کہ اے فاطمہ یہ احمقوں والی باتیں کرنا بند کرو. خدا کی قسم قیامت ہے کہ کوئی سیدہ کو ایسے جھڑک دے اے فاطمہ احمقوں والی باتیں کرنا بند کرو. فلم یکن اللہ لیکفلکم النبوۃ والخلافہ، تمہارے ہی گھر میں نبوت ہو، تمہارے ہی گھر میں خلافت ہو، یہ کیسے ہوگا؟ یہ نہیں ہونے دوں گا. وَأَخَذَتِ النَّارُ فِي خَشَبِ الْبَارِ، سیدہ کے دروازے میں لکڑیاں جمع ہونا شروع ہوئی. وَإِدْخَالِ قُنْفُذ يَدَهُ، قُنْفُذ نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، یروب پتھر مار اسے دروازے کو دھکا دیا. وَضَرْبَ غُلَامٍ لَهَا بِالصَّوْتِ، ایک شخص نے تازیانہ مارا عَلَىٰ صُبِحَا، فاطمہ کے پاس آمد تازیانہ لگا. حتی خَرَجَ الدَّوْلَةُ الْأَسْوَدُ، یہاں تک کہ سیاہ نشان سیدہ کے پاس عمر ہمیشہ کے لیے. کہاں ہے سادات کرام؟ آپ کی ماں کا ذکر ہو سیدوں کی ماں کا. کوئی روتے روتے مر جائے تو عزیزوں کا میں کہ سادات کرام کی ماں، حسنین کی ماں، دعا کرو کبھی بچوں کے سامنے ماں کو مارا نہ جائے. حسن اور حسین دیکھ رہے تھے، فاطمہ کے ہاتھ میں تازیانہ مارا گیا، بازو من کا نشان سیدہ کے بازو پر باقی رہ گیا.
روایت مکمل کروں اس میں تو کم نہیں رہا لیکن مسائل کا تقاضا ہے وَرَقْلِ الْبَابِ رِجْلِهِ یہ جو عربی سمجھنے والے موجود ہیں وہ بھی کیا کریں گے رقل الباب رجلِهِ ایک لائن نے لات ماری دروازے پر حتی اصابہ بچ رہا یہاں تک کہ دروازہ سیدہ کے شکم پر لگا وَهِيَ حَامِلَةٌ بِالْمُحْسِنِ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ جبکہ بی بی 6 ماہ سے حضرت محسن یا علی میں کیسے پڑھوں فاطمہ حسین کے مسائل میں بڑی شباہت ہے فاطمہ کا محسن مدینہ میں مارا گیا حسین کا علی اصغر کا مارا گیا وَهِيَ حَامِلَةٌ لِمُحْسِنِ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ وَإِسْقَاطِهَا إِيَّاهُ محسن صرف ہو چکے تھے وَحُجُومِ فُلَانٍ پھر ایک اور فلان نے حملہ کیا وَقُنْفُزْ اور ابن ولید وَصَفْتِهِ خَلْدَ بی بی نے مغنہ پہنا ہوا تھا ترجمہ کرتے ہوئے حیا آتی ہے عزیزوں کی ملفوف ترجمہ کرتا ہوں سکینہ نے تماچا بعد میں کھایا تھا کسی لئیم نے سیدہ کے چہرے یہاں تک کہ سیدہ نے چادر کے نیچے سے بالوں کو پھیلا دیا وہی تذکر بالبکا اور سیدہ فریاد کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی بابا وا رسول اللہ اے میرے بابا رسول اللہ آگتا یوں میلہ میں علی بٹے آپ کی بیٹی کو تماشا مارا لگا تو کذب تضرب آپ کی بیٹی کو چھٹلایا گیا آپ کی بیٹی کو مارا گیا وَيُقْتَلْ جَنِينٌ فِي بَطْنِهَا اور بطن سیدہ کے جنین سیدہ کے بطن میں مار دیا گیا وَخُرُوجِ امیر المومنین من داخل الدار اب علی بن ابی طالب تشریف لائے کل بتاؤں گا علی نے کیوں صبر کیا تھا وعدہ الہی تھا علی کو صبر کرنا تھا اب امیر المومنین تشریف لائے محمر العین علی کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھی سب بہت مشکل تھا وہاں پر علی کی آنکھیں سرخ تھی محمر وَزَمْ بِهَا إِلَى صَدْرِ علی نے سیدہ کو سنبھالا اور کہا اے بی بی آپ رحمت للعالمین کی بیٹی ہے خدا رحمت دعا نہ کیجئے گا اس لیے کہ اگر آپ نے بدعا کی اگر آپ نے بالوں کو پھیلا دیا فواللہ یا فاطمہ تو خدا کی قسم ہے فاطمہ لا اللہ علی العالم من یشہد ان محمد رسول اللہ آپ کے بابا کا کلمہ پڑھنے والا کوئی نہیں بچے گا اس روئے زمین پر اللہ سب کو ہلاک کر دے گا ولا موسیٰ ولا عیسیٰ ولا ابراہیم ولا نوح ولا آدم کوئی نہیں بچے گا ولا دابۃ تمشی علی الارض نہ زمین میں کوئی چلنے والا بچے گا ولا طائر یطیر فی السماء نہ آسمان میں کوئی اڑنے والا بچے گا اس کے بعد اس لعین کے پاس آئے میرے مولا اور اسے گریبان سے پکڑا میرے مولا نے اور کہا نقل ویل من یوم کا ہذا آج کے بعد تیرے لیے ویل اور لعنت ہے تیرے لیے پھر اس سے کہا اخرج قبل ان اشکر سیفی اس سے پہلے کہ اب تلوار نکال لوں ضبط ختم ہو جائے اب چلا جائے یہاں سے علی کا غضب ایسا تھا کہ یہ گئے واپس چلے گئے لیکن ان کا ارادہ ہے علی سے بیعت لینے کا لہذا واپس پلٹے لیکن اس سے پہلے میرے مولا نے فضہ سے کہا صاح امیر المومنین میں فضہ کو بلایا کہا مولا تو کی فقبلی منہا ما تقبلہ النساء اے فضہ جانا ذرا اپنی بی بی کے پاس اس لیے کہ اس موقع پر ایک خاتون کو دوسری خاتون کی ضرورت ہے آج سمجھ رہے ہیں سعادات کرام مجھے معاف کرنا اس لیے کہ محسن مار دیا گیا ہے اے فضہ آپ کی بی بی کو ضرورت ہے ذرا جا کے فاطمہ کو سنبھالنا فاطمہ تشکیل عالم میں تھی کچھ دیر بعد آگے کھولی فضہ سے کہا علی کہاں ہے کہ علی کو کھینچ کر لے گئے بیعت کے لیے علی کی گردن پر تلوار رکھی ہے فاطمہ نے ہاتھوں کو بلند کیا کہ علی کو چھوڑو ورنہ میں دعا کروں گی سلمان کی روایت
मुस्तफा भी बुलंद हुए, कुछ देर बाद अली बुलंद हो गए। परवरदिगार मेरा बेटा मारा जा रहा है, अली से न देखा जाएगा, मातम करना। हुसैन की सदा आई ज़ेरे खंजर का अम्मा, सब जा रहे हैं अम्मा, तू हुसैन को छोड़ कर ना जाया, तेरे होने से हुसैन को ढाला से अम्मा, हुसैन फातिमा की गोद में समावत है। हुसैन का सर कटता गया, फातिमा की गोद में